السلام علیکم، میرا نام ہے ہنسیہ فاطمہ اور آج ہم پاکستان کے بہت سارے بڑے مسائل میں سے ایک انتہائی اہم مسئلہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اینڈ دیٹ از انٹالرنس. انسیڈنٹس لائک سیالکوٹ، مشر خان انسیڈنٹ، آسیہ بی بی کیس، شہزاد مسیح اور شمع شہزاد کا واقعہ جس میں ان کو زندہ جلا دیا گیا ایک بھٹی کے اندر، یا ہمارے چھوٹے چھوٹے گھر کی چپکلشیں، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر دینا، ایک دوسرے کو مذہب کے نام پر، فرقے کے نام پر، ڈفرینس آف اوپینین کے نام پر جگہ جگہ قتل کر دینا، اور دیگر اس قسم کے بہت سارے مسائل جو پاکستان میں ڈس یونٹی، ڈس انٹیگریٹی اور ڈس ہارمنی جیسے مسائل کا سبب بن رہے ہیں. ہم بآسانی ان مسائل کو اوائڈ کر سکتے تھے if we would have been a little more tolerant. Intolerance is quite rampant and quite prevalent in our society. ہر جگہ ہمیں انٹالرنس جیسے مسائل کا شدت سے سامنا ہے اپنی سوسائٹی میں. یہ انٹالرنس ڈفرینس آف اوپینین کو ٹالریٹ نہ کرنے کی وجہ سے جو ایکسٹریمزم ہمارے ملک میں ایک وبا بن کے شدت سے پھیلتا جا رہا ہے. ہمیں تو فرشتوں سے بھی افضل ہونا تھا، لیکن ہم اخلاقی طور پر اتنے پست ہو چکے ہیں کہ ہم تو حیوانوں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں. الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق ایک لائن ہے جس کو میں کوٹ کرنا پسند کروں گی. Tolerance was regarded as irreligious in the Christian world, but was the essential part of Islam. However, it is no longer credited to Muslim. یعنی کہ اس رپورٹ کے مطابق کرسچین مذہب میں ٹالرنس کے بارے میں کوئی خاص تعلیمات نہیں تھی، لیکن اسلام کا یہ ایک بنیادی عقیدہ، ایک بنیادی سسٹم آف بیلیف تھا. مگر انتہائی شرمندگی سے کہنا پڑتا ہے کہ انفارچونیٹلی ہم میکسیمم آف مسلمس کو ٹالرنس اور دیگر اسلامی اخلاقی اقدار کو ہرگز بھی پریکٹس کرتا ہوا نہیں پاتے. اگر ہم میجورٹی آف مسلمس کو دیکھیں، ان شارٹ اپنے گریبان میں جھانک لیں، تو ہمارے کردار سے کہیں بھی اسلامی عقائد، اسلامی تعلیمات، اسلامی پریکٹسز نہیں ظاہر ہوتے. آج کل اگر ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں باقی مذاہب سے، تو ہم اخلاقی طور پر کرسچنس اور جن کو ہم کافر بھی کہہ سکتے ہیں، ان لوگوں سے بھی اخلاقی طور پر، مورلی طور پر ہم پست ہیں. ٹالرنس کے متعلق ہمارے دین میں جا بجا قرآن کریم میں اور احادیث شریف میں، یہاں تک کہ سنت میں، اصحاب کی سنت میں، اہل بیت کی سنت میں جا بجا ٹالرنس کے اوپر ایمفیسس ملتا ہے. ایک بار اصحاب کا اجماع تھا، ایک مجلس تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو جو تم سے پہلے تھا بخش دیا، جو نرمی کرنے والا تھا، جب بیچتا، جب خریدتا اور جب قرض کا مطالبہ کرتا. یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف کے ذریعے بھی ٹالرنس کے امپورٹنس پر ایمفیسس کر رہے ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے تمام گناہ بخش دیے جو نرمی سے پیش آتا تھا، ٹالرنس سے پیش آتا تھا. جب وہ کسی سے قرض کا مطالبہ کرتا، کچھ خریدتا، کچھ بیچتا، تو ہی واز ٹالریٹ ان آل ہز پریکٹسز، اور اس صفت کی وجہ سے خدا نے اس کے گناہ بخش دیے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اپنے اصحاب سے ڈسکس کرتے ہوئے یہ بات ہم تک، دیگر مسلمانوں تک پہنچانا چاہ رہے تھے کہ the importance of tolerance is so much significant and it cannot be denied. ایک اور جگہ حضرت ایک صحابی کے ذریعے سے ہمیں ایک اور جگہ بھی یہ واقعہ سننے کو ملتا ہے کہ ایک طائف کے ایک امیر کی شکایت لے کر ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ انہوں نے نماز کے اندر ایک لمبی صورت کا انتخاب فرمایا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو اسپیشلی اپنے پاس بلا کر، یعنی کہ امیر طائف کو جو کہ غالباً اس ٹائم حضرت عثمان تھے، انہیں بلا کر اس بات کی طرف ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھا رہے ہو تو اپنی نماز کے اندر چھوٹی صورت کا انتخاب کرو، کیونکہ تمہاری جماعت کے پیچھے بوڑھے، بچے، دل کے تھکے ہارے لوگ بھی ہوتے ہیں. ایون دو ہم جتنی لمبی صورت پڑھیں، دیٹ از a better option to choose, but still اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جتنی آسانی پیدا کر سکتا ہے دین میں، اتنی آسانی پیدا کی ہے تاکہ ہم دوسرے کی طرف ٹالریٹ ہو سکیں. ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، be tolerant and اللہ تعالیٰ will be tolerant towards you.
یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کی طرف ٹالرنٹ ہو. اگر اللہ تعالیٰ، چونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ ہمارے ایک ایک گناہ کی باز پرش ہم سے شروع کر دے، ایک ایک گناہ سے متعلق ہم سے سوال و جواب سٹارٹ کرتے، تو یقیناً ہم اس بات کا جواب نہیں دے پائیں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے، اب ہمارے اتنے گناہ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے نزدیک ٹالرنٹ ہو. تو اس کی بڑی آسان سی حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے کہ تم خدا کے بندوں کے ساتھ ٹالرنٹ رہو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف، تمہارے گناہوں کی طرف، تمہارے اعمال کی طرف ٹالرنٹ رہے. اسلام اتنا امپورٹنس ہے ٹالرنس کی، اتنی امپورٹنس ہے کہ دیر از لٹرلی نو کمپلشن ان دین. اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول 1,24,000 انبیاء بھیجے، اہل بیت بھیجی، قرآن پاک جیسی اہم کتاب، اصحاب جیسے پریکٹسنگ کمپینینز عطا کیے، تاکہ ہم ان کی سنت کو، ان کی لائف کو دیکھ سکیں اور سیکھ سکیں. اللہ تعالیٰ نے رانگ اور رائٹ کے بیچ میں ڈفرینس قائم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی وارننگز، اللہ تعالیٰ نے دا ڈے آف قیامہ، دا ریسریکشن ڈے، دا ججمنٹ ڈے، اعمال کا حساب کتاب، ہر چیز ہم پر واضح کر دی. اور پھر بھی سب کچھ واضح کرنے کے باوجود اس نے ہماری ول کے اوپر سب کچھ چھوڑ دیا. وہ چاہتا تو ہمیں ہماری اوپر، مطلب وی آر فری ان آر اوپینین، ان آر وے، ان آر ول ٹو ڈو وٹ ایور وی وانٹ ٹو ڈو. اس نے آشکار کر دیا ہے نیکی اور بری، لیکن جو عمل کا دار و مدار ہم پر چھوڑ دیے کہ ہم جس چیز کے اوپر جس طرح سے عمل کرنا چاہیں ہم اس طرح سے عمل کر سکتے ہیں. لٹرلی دیر از نو کمپلشن ان دین. یہاں تک کہ قرآن پاک کے چیپٹر نمبر 2 یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، let there be no compulsion in religion. Truth stands out clear from falsehood. اللہ تعالیٰ نے سچائی اور برائی، نیکی بدی کا راستہ کلیئرلی ایکسپلسٹلی ایکسپلین کر دیا اور پھر کہہ دیا کہ یہ سب کچھ تم پر منحصر ہے. اے انسان، تم پر منحصر ہے کہ تم خود چوز کرو اپنا راستہ. دیر از نو کمپلشن. اگر اللہ تعالیٰ کمپلشن کر دیتا تو پھر یوم حساب اور ریسریکشن کا ہمارے اوپر رہتا ہی نہیں. جس طرح ہم نے تقدیر کی بات، تقدیر کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے نہ ہی تو ہم پورے قادر ہیں اور نہ ہی تو ہم مجبور ہیں. تو سملرلی دین کے معاملے میں بھی ہمارے اوپر کوئی کمپلشن نہیں ہے. ایک اور صورت چیپٹر نمبر 18 کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، say O Muhammad, this is the truth from the Lord of you all. Then whoever wishes, let him believe, and whoever wishes, let him disbelieve. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کر کہ اے محمد کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے سچ ہے، اور جو سچ پر بلیو کرنا چاہتا ہے اس کو بلیو کرنے دیں، اور جو پھر بھی ڈس بلیو کرنا چاہتا ہے so be it, let him disbelieve. ایک اور جگہ قرآن پاک یعنی چیپٹر نمبر 88 کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، او محمد remind them, for you are only a reminder, you are not a cursor over them. یہاں اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ان سے فرما رہا ہے کہ اے نبی، لوگوں کو ریمائنڈ کروائیں، بار بار دین کی طرف بلائیں، اچھے برے کے بارے میں بتائیے، وارننگز آف اللہ تعالیٰ کی وارننگز، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، حق سچ کا راستہ بتائیں، صرف ریمائنڈ کروائیں، ان کے اوپر امپوز نہیں کرنا. اگین دس از اندر آیا جہاں پر اللہ تعالیٰ اس بارے میں یہ بھی چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ اسلام میں کہیں بھی کمپلشن، کہیں بھی زبردستی اور جبر نہیں ہے. ایک اور ایگزامپل میں یہاں سے اس طرح سے بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ all of Muslims we all have consensus کہ the best ever human was حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمپلیٹ انسان تھے اور ان سے بہترین انسان کوئی نہ خلق ہوا ہے اور نہ خلق ہوگا. لیکن اس کے باوجود 8 بلین انسان ہیں تقریباً دنیا میں، جن میں 2-2.5 بلین لوگ مسلمان ہیں. Let's suppose they are around 3 billion, but yet 70% of world's population is not Muslim. 60 to 70% population is not Muslim. اس کا مطلب یہ ہے کہ difference of opinion ہر جگہ رہتا ہے. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے.
اسلام کردار سے پھیلا ہے. یہی ہمارا پرابلم ہے. ہم نے اسلام کو صرف اور صرف سیٹ آف بلیفس، کچھ عقائد کا سیٹ سمجھ لیا ہے. صرف نماز، روزہ اور دیگر جو ہمارے فرائض ہیں صرف ان کو تو ہم نے سمجھا ہے، لیکن جو بیسک ایتھکس تھے، جو بیسک اسلام کا فاؤنڈیشن تھا، اس کو ہم سمجھنے سے آج بھی انفارچونیٹلی مبرہ ہے. ہم نے اسلام کو دین نہیں سمجھا. اسلام ایک کمپلیٹ دین ہے، یعنی کہ کمپلیٹ وے آف لائف ہے. اگر آج کا مسلمان بھی اسلام کو صرف ایک کتاب قرآن پاک میں لکھا ہوا مذہب سے بڑھ کر ایک پریکٹیکل دین سمجھے تو آئی تھنک وی کین انکارپوریٹ ٹالرنس ان آور لائف. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ ہمیں ایک لکھی ہوئی کتاب بھیج دیتا کہ یہ دیز آر سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشنز دیٹ یو ہیو ٹو ابائڈ بائی. لیکن خدا نے ہر دفعہ جتنی شریعتیں نازل کی، خدا نے اس کے ساتھ اس شریعت پر عمل کرنے والا نبی پہلے بھیجا، اس کے بعد شریعت نازل کی. اینڈ دس واز اونلی ٹو ایمفیسائز کہ خدا کی شریعت صرف اور صرف احکام نہیں ہے، زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ ہے. اگر ہم اہل بیت کو، اصحاب کو اور اللہ تعالیٰ کی ٹیچنگز کو صحیح سے سمجھنے کی کوشش کریں تو آئی تھنک وی کین ایریڈیکیٹ دس ایشو آف انٹالرنس ان آر سوسائٹی کوائٹ ایزیلی. ہم اپنے مذہب کو لے کے بہت جذباتی ہیں. ہم شخصیات کو لے کر جس طرح سے اہل بیت، اصحاب، ان کو لے کے بہت جذباتی ہیں، لیکن ایک ہمارے عام مسلمان کے اندر اس شخصیت کی اچھے اعمال، اس شخصیت کے اچھے کردار، اس شخصیت کی اچھی عادات کہیں نظر نہیں آتی. میں یہاں ایک ایگزامپل حضرت علی کی دینا چاہوں گی. وین حضرت علی واز ہٹ بائی ابن ملجم، شہادت کے وقت جب ان کو ہٹ کیا گیا مسجد کوفہ میں ابن ملجم کے طرف سے، تو ہی واز آن ہز ڈیتھ بیڈ فار 3 days کیونکہ وہ پوائزن اتنا شدید تھا. یٹ اس وقت بھی وہ حضرت امام حسن کو اپنی نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے اس نے ایک ضرب سے مارا ہے، تو میک شور کہ جب اس پر اگر یہ بات پروف ہو جاتی ہے کہ اس نے مجھے مارا تو اس کو بھی ایک ہی ضرب سے مارا جائے. یعنی کہ اسلام اور دوسرا وین ہی واز ٹیکن ان ہز ہوم، تو جب حضرت علی کو اپنے گھر لے کر جایا گیا تو ان کو شربت سرو کیا گیا بیکاز ہی واز سیویئرلی بلیڈنگ. اس حالت میں بھی ہی سیٹ کہ سب مجھے پلانے سے پہلے میرے قاتل کو پلاؤ، کیونکہ انہوں نے دیکھا کیونکہ ابن ملجم کو جب لایا گیا تو وہ کافی ڈرا سہما ہوا تھا کہ اب پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا. ظاہر ہے مطلب تمام اصحاب، تمام کمپینینز بہت طیش میں بہت صدمے میں تھے اس کی اس حرکت کی وجہ سے. اینڈ یٹ حضرت علی آفرڈ ہم دا گلاس آف شربت وچ ہی واز سروڈ، تاکہ یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنا کمپیشنیٹ ہے. انہوں نے کہا کہ مجھ سے پہلے اس کو پلاؤ کہ یہ زیادہ سہما ہے، اور پھر جب نصیحت کر رہے ہیں امام حسن کو تو ہی از کلیئرلی ایکسپلیننگ کہ مجھے ایک ضرب سے مارا ہے، میک شور اس کو بھی ایک ضرب سے مارا جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم ایک اور ہم ان شخصیات کو پریز بہت کرتے ہیں، ہم ان کی تعریف بہت کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے. ہم ان کی زندگی کو کتابوں کے پرنوں سے نکال کر ایک پریکٹیکل عام ہیومن کی طرح عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. دس از ون آف دا گریٹسٹ فلا آف اس ایز اے مسلم. ایک اور واقعہ یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گی امام زین العابدین کا، علی ابن الحسین، دا سن آف حضرت امام حسین اینڈ the grandson of Hazrat Ali. We all know the tragedy of Karbala that occurred and the atrocities that befell the household of Prophet after Karbala, like they were taken to Sham. So وہاں پر ایک شخص تھا جو مدینہ میں جب حضرت امام زین العابدین was released, he was back in his home in Medina, تو وہ کھانا لگایا کرتے تھے مسافروں کے لیے. ایک شخص ان کے پاس آیا، انہوں نے اس کو کھانا دیا، پانی پلایا، اینڈ he came after a while. اس نے کہا کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. تو وہ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تمہیں پہچان لیا، تم وہی شخص ہو جو شام میں ہمارے اوپر پتھر برسا رہے تھے، تب ہم تمہارے مہمان تھے اور وہ تمہارا کردار تھا، یعنی پتھر برسانا، اور آج تم مدینہ میں ہمارے مہمان ہو اور یہ ہمارا کردار ہے، یعنی کہ he served him food and water. So this is what we have to learn کہ وہاں وہ اپنے قاتلوں کو، اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہاں ہم ڈفرینس آف اوپینین کے اوپر یا کسی کی بات سننے اور سمجھنے سے پہلے ہی جج کر لیتے ہیں اس کو.
ٹالرنس تو دور کی بات، اینڈ دین وی ڈو اینی تھنگ دیٹ از ان آر ہینڈ، اور اپنی طاقت کے مطابق ہم فیرو بن کر اس کو اسیسینیشن کرنا ہو یا کسی طرح سے پنش کرنا ہو، کوئی پینلٹی کے اوپر چارج کرنا ہو وداؤٹ ایون پراپر لا، وی ڈو دیٹ، وی ڈو ناٹ کمپرومائز اوور اینی تھنگ. ہمیں اگر اس مسئلے سے ناؤ وی موو ٹوورڈس وٹ وی ہیو ٹو ڈو ٹو ایریڈیکیٹ دس از، اگر ہم اس مسئلے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک پریکٹیکل مسلم بننا ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اہل بیت اور اصحاب کی سیرت کو سمجھنا ہوگا. اسلام کو صرف سیٹ آف بلیفز نہیں، ایک دین، ایک وے آف لائف سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا، اور دیکھنا ہوگا کہ ہمارے کرداروں میں اسلام کہاں ہے. اگر ہم ان تعلیمات کو فالو کریں تو یقیناً وی کین گیٹ ریڈ آف آل دیز ایشوز. یہاں پر میں اپنی اس تمام بات کو اس طرح سے کنکلوڈ کروں گی کہ ہم اس بینگ اے پاکستانی، ایک بینگ اے مسلم، ہماری سوسائٹی میں ایکسٹریمزم بہت پریویلنٹ ہے، اور اس کی مین کاز انٹالرنس ہے. اور انٹالرنس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اپنے اندر نرمی یعنی ٹالرنس پیدا کر کے، برداشت پیدا کر کے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بات کو سلیقے سے کہنا سیکھیں، دوسرے کی بات کو تحمل سے سننا سیکھیں، اور دوسرے کی اگر غلطی ہے تو اس کو ریزننگ سے واضح کرنا سیکھیں. ڈیبیٹ کریں، تمیز سے بات کریں، اور ججمنٹ کا کام خدا پر چھوڑ دیں، کیونکہ جب خدا نے دین کے معاملے میں بھی جبر نہیں رکھا تو ہم کون ہوتے ہیں دوسرے کے اوپر کسی بھی قسم کا جبر کرنے والے، اور بغیر ریزننگ، بغیر پراپر سالڈ بیسس کے اوپر اس کو کسی بھی کام کے لیے اکاؤنٹیبل قرار دینے کے لیے. تھینک یو.